ایک اور بات بھی گمن صاحب کرتے ہیں جی، بڑی عجیب و غریب بات ہے آپ صاحب، جی جی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جی جی، پہلے تو بات اہل سنت کا عقیدہ سمجھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی آنکھ نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ بالکل صحیح۔ رہا مسئلہ جو لیلہ معراج، یعنی معراج کی رات، جی جی، اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، جی جی، ایک مسلمان بھی اس کا قائل نہیں ہے، دیدار ہونے کا۔ دیدار ہونے کا، نہ صحابی نہ تابعی، کوئی بھی اس بات کو نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج والی رات دیکھا ہو۔ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، جی جی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ را بفؤادہ مرتین، صحیح مسلم کے اندر ہے جی جی، کہ اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا ہے، دل کی آنکھ سے 2 بار دیکھا ہے۔ مطلب اس کو دیکھنا اردو میں اس کا ترجمہ پھر دیکھنا نہیں ہے، مطلب خواب میں، خیال میں، ہاں جی، یہ خیال یعنی آنکھوں سے دیکھنا تو نہ ہوا نا، جیسے دیکھنا کہتے ہیں۔ جی بالکل، اس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ راہ بقلبہ، جی، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا، صحیح مسلم میں۔ جی، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ من حدثک جی جی، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعا رب فقط کذب، جی جی، کہ جو آپ کو یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح بخاری 4855 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 177 نمبر ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اب گمن صاحب نے ایک تو صحیح انس کا بھی قول پیش کیا، جی جی، اور وہ السنہ ابن ابی عاصم کے اندر ہے، اور اس کی سند ابو بکر بکراوی کی وجہ سے ضعیف ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف ہے، تو صحیح انس کا تو قول ہی ضعیف ہو گیا۔ پھر وہ عبداللہ بن عباس اور سید عائشہ کے قول کے درمیان تطبیق کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ وہ تطبیق ہے دنیا کی عجیب بلکہ عجوبی جو ہیں ان میں سے یہ ہے۔ اچھا اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ نے جو رؤیت کی نفی کی ہے وہ تفصیل کے ساتھ رؤیت کی نفی کی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو تفصیل کے ساتھ دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے دیکھا ہے جیسے میں سمجھا رہا ہوں، سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ گمن صاحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس بات اجمال کا کر رہے ہیں۔ اجمالن دیکھا ادھر ہے، نفی تفصیل کی ہے سید عائشہ کے قول میں، ابن عباس کے قول میں اجمال کا ثبوت ہے۔ جی جی، اور انس عبداللہ بن عباس یہ نہیں فرما رہے اس طرح دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے تفصیلاً نہیں دیکھا، انکار تفصیل کا ہو رہا ہے، اس بات اجمال کا ہو رہا ہے۔ اب یہ تو بڑی اوپری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں اجمالاً اور تفصیلاً کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندوں کو اپنا دیدار دیں گے، جی جی، بس وہ اتنی سی بات ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ خوارج اور روافض روز آخرت دیدار الہی کو نہیں مانتے، اہل سنت مانتے ہیں۔ جی لیکن اہل سنت سید عائشہ سید ابن عباس کے جو فتویٰ ہیں یا ان کے جو اقوال ہیں ان میں تطبیق کیا کرتے ہیں، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یعنی دنیا کی آنکھ سے، وہ جھوٹا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تطبیق ہے، اور یہ بہترین تطبیق ہے۔ ظاہر ہے جی، دیکھیں نا جو آہ بقلب ہی کے جو الفاظ آ گئے صحیح مسلم میں، جی بالکل، تو رؤیت قلبی کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمارے دیوبندی علماء بھی رؤیت قلبی کو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جی بالکل، جب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو یہاں رؤیت قلبی مراد، یعنی آپ کے علم میں نہیں آیا، ہاں جی، آپ نے مطلب اس طرح کی بات تو رؤیت قلبی اور ہوتی ہے، رؤیت بصری اور ہوتی ہے۔ جب رؤیت بصری نہیں، رؤیت قلبی ہے، تو اس کا مطلب اجمال تفصیل تو نہ ہوا جی۔ جی بالکل، یہ جو تطبیق ہے نا سید عائشہ کے قول کو دنیا کی زہری آنکھ پر معمول کرنا، اور ابن عباس کے قول کو دل کے ساتھ دل دیکھنے کو معمول کرنا، یہ بڑے بڑے کبار علماء ہیں، جن میں ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ابن کثیر ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، حتیٰ کہ ابن ابل از حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر یہ تطبیق پیش کی ہے۔ بالکل، تو گمن صاحب پڑھتے نہیں ہیں نا، دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ بات کی لگتا ہے کہ یہ متکلم اسلام صاحب نے کیسی بات کر دی، کسی کی عقل علم میں نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایسے کھیلتے رہے، اس کو ادھر پھینکے ادھر پھینکے۔ یہ اہل سنت کے عقائد ہیں، قرآن و سنت کی نصوص ہیں ان پر، ائمہ ہدا نے ان پر لکھا ہے،
جی ہمیں اپنے عقیدے کو ائمہ اہل سنت کے مطابق عقیدہ بنانا چاہیے، جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو کیا کہتے ہیں جی کہ گھمن صاحب نے بات کی ہے، یہ اہل سنت میں کوئی بھی انسان نہیں کہتا جی لا تدرکہ الابصار، جی جی ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جی جی اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے، گھمن حالانکہ اس کا رویت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تو ادراک کی بات ہو رہی ادراک کی ہے۔ بات۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک نہ تو دنیا میں کسی نے کیا ہے، نہ روز آخرت کوئی کر سکتا ہے۔ روز آخرت جب مومن دیکھیں گے تو کیا وہ ادراک کر دیدار، لیں گے؟ جی وہ دیدار کریں گے، دیدار اور چیز ہے اور ادراک اور چیز ہے۔ اور گھمن صاحب نے کہا کہ دیکھو جی کہ یہ ادراک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک جو ہے نا جی وہ تفصیلی طور پر کسی نے نہیں کیا، جو کہتا ہے میں نے کیا سے عائشہ اس کو جھٹلاتی ہیں، جھوٹا کہتی ہیں۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ادراک ہوا ہے پر اجمالاً ہوا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے اور اس آیت کی یہ تحریف ہے مانوی، یہ اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے، سچی سی بات ہے۔ تو بعض صوفیوں نے کوئی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر النوادر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ انسان کی شکل میں دیکھا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا جی ہاں جی، انہوں نے مطلب بغیر رد و قضا کے یہ بات نقل کی ہے صوفیوں کا اقوال، حالانکہ انہیں چاہیے تھا اس گمراہی اور ضلالت کفر کا رد کر دیتے نا۔ جی جی اب گھمن صاحب اگر یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے، تو یہ دوسری بات ہے تو معمولی حیثیت کی ہے نا۔ کیا یہ ان بھی باتوں بڑی کی؟ عجیب و غریب اور بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ کو انسانی شکل میں دیکھا ہے۔ ہاں جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، صفات جی باری بالکل تعالیٰ ایسی ہے کے جی ساتھ۔ آپ صاحب۔ دوسری وہ احمد اور ترمذی وغیرہ میں جو حدیث آتی ہے کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، جی جی وہ روایت ہی ضعیف ہے، اس کو تو امام احمد بن حنبل نے، امام ابن خزیمہ نے، امام محمد بن نصر المروزی نے العلم سے نقل کر کے، اور امام بہقی نے، سب نے اس کو ضعیف اور مضطرب روایت قرار دیا ہے۔ اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو حالت نیند میں بھی نہیں دیکھا، اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے، جی جی اور نہ ہی دنیا کی ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کہ مجھے اپنا دیدار دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتے۔ روز آخرت اللہ آپ بندوں کو دیدار دے گا، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ باقی ہمارے بعض حنفی بھائی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت غلو کرتے ہیں، یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ امام حنیفہ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کو نیند میں خواب میں دیکھا۔ اچھا جی ہم کہتے ہیں کتنا بڑا یہ جھوٹ امام صاحب طرح ایک غلط بات منسوب غلب امیزی سے کام لیا گیا۔ اب اس کی کوئی سند پوچھ لے جی جی تو وہ تو گستاخ ہے نا امام صاحب کا، پھر یعنی وہ سند پوچھنے پر وہ امام صاحب کا گستاخ بن گیا۔ جی جی جس طرح شیعہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں جی اور ان کی شان کو بڑھا کر پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں، اس طرح ہمارے بھائی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں۔ امام صاحب کو جو مقام ہے اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، آپ اسی پر رہیں، کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ نہیں کرنی چاہیے۔